لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوہ کاف میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں رونے چیخنے کی آوازیں سنی، جدھر سے آواز آ رہی تھی میں اس طرف کو گیا تو میں نے وہاں پہ ایک فرشتہ دیکھا۔ یہ وہ فرشتہ تھا کہ جسے اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ اکرام عطا فرمایا کہ اس کا تخت آسمانوں پر تھا، یہ وہاں بیٹھتا تھا اور 70,000 فرشتے اس کے گرد سب بنا کر کھڑے ہوتے تھے، اور جب یہ سانس لیتا تو اللہ پاک اس کے سانس سے فرشتہ پیدا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے اس فرشتے کو وہاں پریشان حال دیکھا، میں نے اس فرشتے سے اس کا حال پوچھا، معاملہ پوچھا۔ اس فرشتے نے بتایا کہ جب معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے پرواہ نہ کی، میں نے ان کی تعظیم و تکریم کا کوئی اہتمام نہ کیا، اس وجہ سے اللہ پاک نے میری اس خطا پر یہ سزا دی اور مجھے یہاں پہنچا دیا۔ آپ اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ پاک میری خطا معاف کر دے۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا پیش کی، اس کی سفارش کی کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معافی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ میرے محبوب پر درود پڑھے۔ میں نے جیسے ہی اس فرشتے کو بتایا کہ تمہاری خطا کی معافی درود میں ہے تو فوراً اس نے آپ علیہ السلام پر درود پڑھنا شروع کیا۔ اس کی برکت سے اس کے بالوں پر نکل آئے اور وہ اڑتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں میں جا پہنچا۔ ماشاء اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حرم سے لامکان تک۔ یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے، یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو معجزات کا مجموعہ ہے جسے ہم واقعہ معراج کہا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو رجب کے مہینے میں یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی شاہد اتاری مدظل علی، انشاءاللہ ان سے ہم واقعہ معراج سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی جانب اور سنتے ہیں واقعہ معراج کا قرآن سے بیان، اور آج انشاءاللہ اسپیشلی ہم سنیں گے واقعہ معراج کی حکمتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل سے پہلے ہے سورہ نحل۔ اچھا، ان دونوں صورتوں کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ یعنی علماء کرام نے قرآن کریم کو کئی انداز سے اس کو ایکسپلین کیا، اس کی تفسیر کی۔ ایک یہ انداز بھی رکھا کہ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے، اور ایک انداز یہ بھی رکھا کہ پچھلی سورت سے اس سورت کا کیا تعلق بنتا ہے۔ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کرو، تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو۔ کچھ معراج کی مبادیات کہیں، پس منظر کہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں محصور تھے، یعنی آقا علیہ صلاۃ والسلام آپ کے ماننے والوں کو ایک شعب میں گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ سال جو ہے یہ عام الحزن کہلاتا، غم کا سال،
کیوں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اسی سال ابو طالب کی وفات ہوئی جو حضور کی مدافعت کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف جاتے ہیں تو وہاں بھی اذیت ناک معاملہ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، تسکین کے لیے انہیں اپنے پاس بلایا اور اپنا جلوہ دکھایا۔ سبحان اللہ۔ دشمنان رسول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بند کیے، راہوں میں کانٹے بچھائے، بائیکاٹ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ میرے محبوب کے راستے تم نے روکے ہیں، لیکن اے محبوب میں تمہیں عرش پر بلا کر سمجھانا چاہتا ہوں، جس کی راہیں آسمان پر بھی کھلی ہیں ان کی راہوں کو زمین پر کون بند کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جمیل الرحمن رضوی کا عشق رسول سنیں۔ مکانو لا مکان حورو ملک عرش و فلک کرسی تمہارے ہی لیے یہ سب ہے سامان یا رسول اللہ، تمہارے ہی لیے یہ سب ہے سامان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک حکمت یہ بیان کی گئی معراج کی کہ غم کے سائے بڑے ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا تاکہ دیدار کی لذت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غم غلط ہوں اور مزید ہمت و طاقت پیدا ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے جاتے ہیں وہاں کے سرداروں کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت کے لیے، تو انہوں نے بہت ہی ناروا سلوک کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی آپ کو گزرا؟ کیونکہ احد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی کیے گئے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، جب طائف کے بازار میں مجھے ان لوگوں کے سخت مظالم کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے برا سلوک کیا اور کہا تم رسول نہیں، وہ دن احد کے دن سے بھی زیادہ میرے لیے سخت تھا۔ اچھا، ایک طرف تو کفار یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور فرمایا، محبوب غم نہ کرو، تمہاری رسالت پر میری گواہی کافی ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اچھا، طائف والوں نے جو تکلیف پہنچائی، محبوب کو رنج و ملال میں مبتلا کیا، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر آپ کی شان کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راستے کھول دیے جو کبھی کسی پر نہیں کھلے تھے۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، یہی سما تھا، یہی سما تھا کہ پہ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے عزرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو تمہاری خاطر کشادہ ہے جو علیم پر براز دیتے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لرانی، کہیں تو وہ جوش لرانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد شوق پیدا ہوا کہ اللہ کا دیدار کیا جائے۔ اب عرض کی، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ تم دیدار نہیں کر سکتے،
اچھا یہاں تو تقاضے ہو رہے ہیں کہ یا اللہ دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر محبوب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نور پر آرام فرما ہیں، اور جبریل امی علیہ السلام کو بھیج کر وصال کے تقاضے کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اچھا، اس آیت مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زمینی معراج ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور جو آسمانی معراج ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور جو دیدار الہی کی سعادت پائی اس کا بھی ذکر ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان کیا. اچھا، آیت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ سبحان. اب اس سورت کا ایک نام سبحان بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی، سورہ اسراء بھی، اور سورہ سبحان بھی، کیونکہ سبحان سے ہی اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو سورہ سبحان یعنی پاک ہونا. سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور ان کے جو معاملات تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ظاہر ہے یہ بیان کرنا ہماری نصیحت اور ہماری عبرت کے لیے. اچھا، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اللہ پاک نے آیت کے شروع میں سبحان الذی کہہ کر اپنی پاکی بیان فرمائی، اور یہ کلمہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے کیونکہ واقعہ معراج جو نا بہت عقلوں کو دنگ کرنے والا ہے، انسانی عقل سے بالا تر. تو سبحان الذی سے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے ارادے سے ہوا ہے جو عجز سے پاک ہے، ہر طرح قادر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کا اوپر کی طرف جانا، کرۂ آگ کرۂ زمہریر سے سلامتی سے گزر جانا، آسمانوں میں داخل ہونا، جنت کی سیر، دوزخ کو دیکھنا، پھر اس قدر جلدی آ جانا اگرچہ بہت مشکل ہوتا ہے، مگر رب قدیر کے نزدیک کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ پاک کے مبارک ناموں میں سے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن میں جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سا کلام اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند کیا، اور وہ یہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. اور بڑی پیاری بات ہے کہ اسم الہی کی تجلی جو ہے وہ وظیفہ کرنے والے پر پڑتی ہے. اگر کوئی کہے یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان، اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا. جو کہے یا غنی یا غنی یا غنی، انشاءاللہ مالدار ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا. اور جو کہے یا عفو یا عفو یا عفو یا حلیم، تو عفو مانے معاف کرنے والا، تو یہ خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی.
اگر کوئی یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم اس کا ورد کرے گا، انشاءاللہ اس کی طبیعت کے اندر حلیمی پیدا ہو جائے گی، ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، ٹالرنس پیدا ہو جائے گا. یعنی اس میں الہی کی تجلی جو ہے وہ عامل پر پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت کا آغاز جو ہے وہ لفظ سبحان سے کیا. اللہ اکبر. قرآن کریم جو ہے یہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے. جو قریش قبیلے والے جو عربی بولتے تھے، کیونکہ عربی مکے کی بھی ہے، مدینے کی بھی ہے، اور شام کی بھی ہے، تو یمن کی بھی ہے، کئی عرب ممالک بہت زیادہ ہیں. جو قریش قبیلے کی جو لینگویج تھی رب کائنات نے اس پر قرآن نازل فرمایا. اچھا، عرب کے محاورے کے اندر تعجب خیز بات جب شروع کرتے تھے تو پہلے سبحان اللہ کہتے تھے. تو ایک تعجب خیز بات ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے آن ہی آن میں طے ہو گیا، اس لیے رب کائنات نے اس آیت کا آغاز سبحان سے فرمایا. اچھا، سبحان کا کلمہ تعجب کے لیے، اور اس کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امور الہیہ میں یہ معاملہ جو اللہ پاک اس کے محبوب کے درمیان ہوا ہے یہ نہایت تعجب خیز ہے. اور سنیں اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان کیا کہہ رہے ہیں. ہے عرش بری پر جلوہ فکن ہے، عرش بری پر جلوہ فکن محبوب خدا سبحان اللہ. ایک بار ہوا دیدار جسے، ایک بار ہوا دیدار جسے، سو بار کہا سبحان اللہ. حیران ہوئے برقار نظر، اقران ہے برسوں کا سفر، راکب نے کہا اللہ غنی، مرکب نے کہا سبحان اللہ. جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا، لکھنے کا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ. لفظ سبحان سے جو آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء یا سورہ سبحان میں جو لفظ سبحان سے آغاز ہو رہا ہے، اس کی ایک اور حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو جواب دے رہے ہیں. کیونکہ کفار ناہنجار نے، بدعتوار نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا، معراج کا انکار کیا. وہ لفظ سبحان سے آغاز کیا تو معنی یہ ہوں گے اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اپنا رسول کسی جھوٹے کو بنائے. تو جو یہ کہہ رہے صحیح کہہ رہے. اچھا، سبحان لفظ سے آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی حکمت ایک یہ بھی بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے بتایا کہ میں شان یوں بیان کروں گا کہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ ہے، جہاں اللہ پاک کی شان کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں محبوب پاک کی شان بھی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی شان کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں رسول پاک کی شان بھی بیان ہوتی، تاکہ کوئی دوری پیدا نہ کر سکے، ان میں کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ بھی یہ تو یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی والے ہیں. جو اللہ والا ہے وہ نبی والا ہے، جو نبی والا ہے وہ اللہ والا ہے، وہ جدا نہیں. محبوب و محب کی ہے ملک ایک، کونین ہے مال مصطفی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ اکبر. اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا، تم ذات خدا سے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا
شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، انہی کی شان ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں تفسیر لکھتے ہیں اور عشق میں حدیث کی شرح لکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں نعت مصطفیٰ کا بھی بیان ہے۔ کس طرح؟ یعنی میں ہر عیب سے پاک ہوں، معاذ اللہ کسی ایسے بندے کو رسول بنا دوں جو سچی بات نہ کہے، کسی ایسے کو میں نبی بنا دوں جو جادوگر ہو، تو بات تو مجھ پر آئے گی کہ اللہ نے کسی ایسے کو بنا دیا جو استغفر اللہ کاہن نہیں ہے، جادوگر ہے، یا وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے، جیسے وہ خود پاک ہے ایسے ہی وہ کسی جادوگر کو نبی بنانے سے پاک ہے، سبحان اللہ، کسی کاذب یعنی جھوٹے کو نبی بنانے سے پاک ہے، کسی ساحر کو نبی بنانے سے پاک ہے، وہ غیر واقعی باتیں کرنے والے کو نبی بنانے سے بھی پاک ہے۔ اللہ پاک ہر عیب سے پاک، تو میرے محبوب جو ہیں وہ کاہن نہیں، میرے بھیجے ہوئے رسول ساحر نہیں، میرے بھیجے ہوئے رسول جو خلاف واقع بات نہیں کرتے۔ تو سبحان کہہ کر اللہ پاک نے محبوب کی شان کو اور بھی واضح کیا۔ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے بیان سے متعلق آیت کریمہ بھی سنی اور معراج کی حکمتیں بھی سنی، اور ابھی ہم نے جو اس آیت مبارکہ کا پہلا لفظ ہے، لفظ سبحان، اس کی کچھ وضاحت سنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس آیت مبارکہ کی مزید بھی وضاحت اگلے پروگرامز میں کی جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ ذکر رسول کرتے رہنے کی، کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔